السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کبھی تم نے محسوس کیا کہ طوفان آنے سے پہلے فضا میں ایک ایسی خاموشی چھا جاتی ہے جو دل کو بے چین کر دیتی ہے؟ بظاہر وہ سکون ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ کسی بڑے تغیر، کسی آنے والی تبدیلی کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی دنیاوی اور روحانی زندگی میں بھی کچھ خاص لمحات آتے ہیں، کچھ آزمائشیں، کچھ اشارے جو یہ بتاتے ہیں کہ اے بندے، تیار ہو جا، تیرے نصیب کی سمت بدلنے والی ہے۔ یہ تبدیلی صرف رزق یا مقام کی نہیں ہوتی، یہ دل کے درجے بدلنے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے والے راستے کی ہوتی ہے۔ مگر اس راستے پر چلنے کے لیے انسان کو دو بہت بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی آزمائش ہے ٹوٹ جانا مگر قائم رہنا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان خود کو بے سہارا محسوس کرتا ہے، جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں، جب محنت تو ہوتی ہے مگر نتیجہ نہیں ملتا، جب مخلصی کے باوجود انسان خود کو تنہا پاتا ہے، جب رشتے بدل جاتے ہیں اور لوگ بھی۔ یہ گھڑی انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہے، دل بھاری ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں بدلے گا۔ اسی لمحے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم ناکام ہو، تمہاری کوششیں بیکار ہے، تم سے سب کچھ چھن گیا۔ مگر میرے عزیزو، یہی وہ نقطہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا مقام بدل دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ انسان کے ہاتھوں سے وہ سہارے چھین لیتا ہے جن پر وہ اعتماد کیے بیٹھا تھا، تاکہ اس کا اعتماد صرف رب واحد پر قائم ہو جائے۔ یہ آزمائش دراصل ایک بھٹی ہے جو انسان کے اندر سے کمزوریاں، بے محل خواہشیں اور بے فائدہ لالچ جلا کر خالص کر دیتی ہے، قلب کو پاک کرتی ہے تاکہ وہاں صرف اللہ کی محبت ٹھہر سکے۔ اور جب انسان دکھ، بھوک، بیماری، تھکاوٹ اور تنہائی کے باوجود یہ کہہ دے، اے میرے رب، میں راضی ہوں، تو سمجھ لو کہ آسمانوں پر اس کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ محرومیاں انسان کو دنیا کی محتاجی سے نکال کر صرف اللہ کا محتاج بنا دیتی ہے، اور یہی اصل بلندی ہے۔ دوسری آزمائش ہے نعمت مل جانا مگر عاجزی قائم رکھنا۔ یہ آزمائش پہلے سے بھی زیادہ نازک ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رزق بڑھ جاتا ہے، دروازے کھلنے لگتے ہیں، کام میں برکت آتی ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، مقام ملتا ہے، عزت بڑھتی ہے، انسان خود کو کامیاب محسوس کرتا ہے۔ ایسے میں شیطان دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، اب تم مکمل ہو، اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بے شمار لوگ پھسل جاتے ہیں، کیونکہ نعمت ہمیشہ انعام نہیں ہوتی، بلکہ کبھی یہ امتحان بھی ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس کیا آیا، سوال یہ ہے کہ آپ کا دل بدلتا ہے یا نہیں۔ کیا نعمت پاتے ہی آپ کے اندر شکر بڑھتا ہے یا دل میں تکبر جنم لیتا ہے؟
کیا آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں یا محروموں کو دیکھ کر دل میں سختی آ جاتی ہے؟ جو شخص خوشحالی میں بھی شکر اور عاجزی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، جو مانتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی عطا ہے، جو اپنی نعمتوں کو امانت سمجھ کر بانٹتا ہے، وہ اس دوسری آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے امانت دار بناتا ہے اس کے درجات کو خود محفوظ رکھتا ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ مقام دنیا نہیں دیتی، مقام اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دنیا تو ٹائٹل دیتی ہے، عہدہ دیتی ہے، نام دیتی ہے، واہواہی کرتی ہے، مگر مقام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے حالات دیکھ کر نہیں، دل کی کیفیت دیکھ کر مقام دیتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ کر بھی اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، گر کر بھی بھروسہ قائم رکھے اور نعمت پا کر بھی عاجزی اختیار کرے، تب پردے کے پیچھے اس کے لیے بہت بڑی منزلیں تیار ہوتی ہے۔ تو اگر آپ پر تنگی آئی ہے تو صبر کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے مقام بدلنے کا آغاز ہے۔ اور اگر آپ پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو شکر کیجیے، عاجزی اختیار کیجیے اور اس امتحان میں کامیاب ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے خوشی ملے تو شکر کر کے اجر لیتا ہے، اور تکلیف آئے تو صبر کر کے اجر لیتا ہے۔ بس اہم بات یہ ہے کہ صبر اور شکر یہی وہ دو دروازے ہیں جن سے گزر کر انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ آئیے عزم کرتے ہیں کہ ہم حالاتوں سے نہیں ڈریں گے، ہم آزمائشوں کو راہ کا اختتام نہیں سمجھیں گے، ہم ثابت قدم رہیں گے اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں گے۔ اپنے دل کا اور اپنے ایمان کا خیال رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان ہے۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اے ہمارے رب، اے سب کے دلوں کے حال جاننے والی، اے حاجت روا، مشکل کشا، بے نیاز پروردگار، یا اللہ، جن جن لوگوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعاؤں کی درخواست کی ہے، جو بھی اس وقت یہ دعا سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے یا اس چینل سے جڑا ہے، پروردگار عالم تو ان سب پر اپنی رحمت، اپنی برکت اور اپنی خاص نگاہ کرم فرما دے۔ یا اللہ، ان کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما، حلال رزق کے وسیع دروازے کھول دے، تنگی دور کر دے، آسانیاں اتار دے اور ہر قدم پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، جن کے نکاح میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے پاکیزہ، بابرکت اور باوفا رشتے مقدر فرما دے، ان کی زندگیوں میں سکھ، محبت اور سکون لکھ دے۔ یا رب العالمین، جو بے اولاد ہے انہیں نیک، صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جن کے پاس اولاد ہے ان کے بچوں کو دین، دنیا، صحت اور عزت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض آسانی سے ادا کروا دے،
ان کے مالی مسائل دور کر دے، ان کے دلوں میں نور اور گھروں میں سکون نازل فرما۔ یا رب، ہمارے والدین کو صحت، لمبی عمر، عزت اور اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے مالک، جس کے بھی دل میں جو جائز خواہشیں ہیں، دلی تمنائیں ہیں اور نامکمل خواب ہے، ان سب کو اپنے فضل سے پورا فرما دے۔ ان کی زندگیوں میں خوشبو، خوشیاں اور خیر لکھ دے۔ اے اللہ، جن جن کے دل میں بھی ایسی تمنائیں ہیں جو تیرے علاوہ وہ کسی سے نہیں کہہ سکتے، تو ان سب کو بہترین وقت میں، بہترین طریقے سے، بہترین انجام کے ساتھ قبول فرما۔ یا اللہ، جو جسمانی، روحانی، ذہنی یا دل کے کسی بھی درد میں مبتلا ہے، انہیں کامل شفا عطا فرما۔ ان کے دکھ، ان کی تکلیف، ان کی کمزوریاں دور فرما۔ یا شافی، انہیں صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں، آنسو کو مسکراہٹ میں اور بے چینی کو سکون میں بدل دے۔ ان کے گھروں میں رحمت، دلوں میں نور اور جسموں میں طاقت عطا فرما۔ یا رب، جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، اور ان سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔